وہ کون تھا جس کی پیدائش پر لوگوں نے خوشیاں منائی مگر جس کا نام آج بھی سن کر دل کام اٹھتا ہے؟ ایک ایسا شخص جس کے بارے میں تاریخ خاموش تو ہے مگر حقیقتیں چیخ چیخ کر کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ کیا یزید واقعی صرف ایک بادشاہ تھا یا وہ کردار جس نے اسلام کی تاریخ پر ایک ایسا سیاہ دبا چھوڑا جو قیامت تک نہیں مٹے گا؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے اور جسے جان کر آپ کی روح لرز جائے گی؟ اس کہانی کا ہر لمحہ آپ کو ایک ایسے سچ کے قریب لے جائے گا جسے لوگ چھپاتے رہے، لیکن آج ہم وہ پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسے انسان کا نام سنا ہے جو اپنی زندگی میں صرف ایک بادشاہ کے طور پر جانا گیا مگر مرنے کے بعد اس پر لعنت کی گئی؟ کیا وہ ایک ظالم حکمران تھا یا کچھ اور؟ ہم بات کر رہے ہیں یزید بن معاویہ کی، ایک ایسا نام جو تاریخ اسلام کا سب سے متنازع کردار بن چکا ہے، ایک ایسی شخصیت جس پر آج بھی امت مسلمہ کے جذبات بڑھ چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ آخر یزید کون تھا، کہاں پیدا ہوا، اس کے والد نے اسے کیوں خلیفہ بنایا اور ایسا کیا ہوا کہ اسے آج تک برے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے؟ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس سچ سے جس پر صدیوں سے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یزید کی پیدائش 25 ہجری میں دمشق یا اس کے نواح میں ہوئی، ایک ایسے وقت میں جب خلافت راشدہ کی بنیادیں مضبوط تھیں اور اسلام دنیا میں روشنی کی کرن بن رہا تھا۔ اس کے والد معاویہ بن ابو سفیان اس وقت شام کا گورنر تھا اور اس کے گھر میں یزید کی پیدائش کو خوشی کے ساتھ منایا گیا، مگر کسی کو کیا خبر تھی کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک ایسی آگ جلا دے گا جس میں کربلا جیسے واقعات رقم ہوں گے۔ تاریخی کتب جیسے تاریخ الخلفاء، جلال الدین سیوطی، البدایہ والنہایہ اور ابن کثیر، اور ساتھ ہی میں علماء دیوبند جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات اس بات پر متفق ہیں کہ یزید کی تربیت شاہانہ انداز میں ہوئی۔ اسے میدان جنگ، شعراء کی صحبت، شراب و موسیقی اور شکار جیسی سرگرمیوں سے دلچسپی تھی۔ اس کے کئی اور بھی بھائی تھے مگر یزید کو خاص نظر سے تیار کیا جا رہا تھا، شاید اسی لیے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کو ملوکیت میں بدلا تو اپنے بیٹے یزید کو جان نشین مقرر کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس پر امت میں زلزلہ آ گیا، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام نے اس پر خاموشی اختیار کی اور کچھ نے مخالفت بھی کی، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یزید واقعی ایسا ظالم تھا جیسا اسے مشہور کیا گیا ہے؟ کیا واقعی اس کا کردار کربلا کے قتل و غارت کا ذمہ دار ہے یا یہ سب تاریخ کا ایک سازشی خاکہ ہے؟ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ، مولانا سرفراز خان صفدر اور دیگر اکابرین دیوبند کا اس بارے میں موقف کافی واضح ہے۔ یزید کو خلیفہ بنانا ایک سیاسی عمل ضرور تھا اور اگرچہ اس کی بعض حرکات ناپسندیدہ تھی لیکن اس پر لعن طعن کرنے کی بجائے خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں سے کہانی میں داخل ہوتا ہے وہ سسپنس جس نے یزید کے نام کو تاریخ کا بدنام ترین باب بنا دیا۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں بلکہ ایک ایسا زخم ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی امت کے دل پر پڑا ہے۔ مگر کیا یزید براہ راست اس قتل میں شامل تھا یا اس کے دربار سے صرف خاموشی برتی گئی؟ بہت سی روایات، خاص طور پر علامہ ابن تیمیہ، ابن کثیر اور علماء دیوبند کے موقف کے مطابق یزید نے حضرت حسین کی شہادت کو ناپسند کیا اور افسوس کا اظہار بھی کیا۔ لیکن اگر وہ واقعی اتنا بے قصور تھا تو پھر اس نے قاتلوں کو سزا کیوں نہ دی؟ آخر وہ کس سے ڈرتا تھا، کس کو بچا رہا تھا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ سوال اٹھاتی ہے اور جواب کہیں گم ہو جاتے ہیں۔ کیا یزید ایک پرفریب بادشاہ تھا یا محض ایک کمزور حکمران جس کے ہاتھوں میں اختیار تو تھا مگر ارادہ نہیں؟ کیا اس کے دور میں صرف کربلا ہی کا زخم لگا یا مدینہ میں واقعہ ہرہ جیسے سانحات نے بھی اس کے دامن پر خون کے چینٹے ڈالے؟
اور سب سے بڑا سوال، اگر یزید واقعی اتنا برا تھا تو اس کے بعد آنے والے حکمرانوں نے اس کے خلاف علم بغاوت کیوں نہ بلند کیا؟ یا یہ سب کچھ ایک بہت بڑی خاموش سازش کا حصہ تھا؟ یہاں بہت سارے سوالات جو امت کے ذہن میں ہیں، جیسے یزید کا انجام کیا ہوا، اس کی موت کن حالات میں ہوئی، کیا اس پر واقعی اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور اس کے بعد تاریخ نے کیسے اسے ہمیشہ کے لیے تاریکی میں دھکیل دیا؟ لیٹس فائنڈ آؤٹ۔ کربلا کا خونی سورج غروب ہو چکا تھا، مگر اس کی تپش نے یزید کے محل کی دیواروں تک کو جھلسا دیا تھا۔ لوگ حیران تھے، وہ یزید جو خود کو خلیفۃ المسلمین کہلواتا تھا، وہ حسین ابن علی کی شہادت پر صرف افسوس جتا کر خاموش کیوں بیٹھا رہا؟ اس کے دربار میں جب اہل بیت کے سروں اور قیدیوں کو پیش کیا گیا تو اس کی خاموشی کیا یہ صرف شرمندگی تھی، یا اس کے دل میں بھی واقعی ظلم کا عذاب شروع ہو چکا تھا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ یزید نے بظاہر افسوس کا اظہار کیا، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ سے نرمی برتی، اہل بیت کو عزت سے مدینہ واپس بھیجا، مگر سوال یہ ہے کہ جس وقت ان کے خون سے کربلا کی مٹی لال ہو رہی تھی تو اس وقت یزید کہاں تھا؟ کیا وہ سب کچھ دیکھ کر چپ رہا، یا وہ خود بھی اس سازش کا حصہ تھا؟ اکابرین دیوبند جیسے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ اور مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ اس نقطے پر وضاحت کرتے ہیں کہ یزید نے خود قتل حسین کا حکم نہیں دیا، مگر وہ ذمہ دار ضرور ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس کا مقرر کردہ گورنر عبید اللہ بن زیاد اس ظلم کا سرغنہ تھا اور یزید نے اسے سزا نہیں دی۔ تو کیا خلیفہ وقت کا ظلم پر خاموش رہنا ظلم کے برابر نہیں ہوتا؟ وقت گزرتا گیا مگر یزید کے خلاف بغاوتیں بڑھتی گئی۔ مدینہ میں واقعہ ہرہ پیش آیا، جس میں یزیدی فوج نے نہ صرف مدینہ کو پامال کیا بلکہ مسجد نبوی کی حرمت کو بھی رونڈ ڈالا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد امت کے صابر دل بھی پھٹنے لگے۔ کتنا عجیب ہے کہ ایک طرف یزید کو خلیفہ کہا جا رہا تھا اور دوسری طرف مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ پر بھی حملہ ہوا، کعبہ کی دیواروں کو آگ لگ گئی اور تاریخ میں یزید کا نام گناہ کی علامت بن کر ابھر آیا۔ علماء کا موقف ہمیشہ توازن پر مبنی رہا، نہ یزید کو ولی مانا نہ مطعون کیا، بلکہ خاموشی کو بہتر قرار دیا، کیونکہ نہ ہی اس کے کفر پر قطعی دلیل ہے اور نہ ہی اس کے ولی ہونے پر، مگر عوامی جذبات کچھ اور کہتے ہیں، کیونکہ دل کے زخم صرف عقلی باتوں سے نہیں بھر سکتے۔ وقت کی ستم ظریفی یہ ہوئی کہ یزید کی حکومت کا خاتمہ بھی اس کے کردار کی طرح بے سکونی اور بے برکتی کے ساتھ ہوا۔ صرف 3 سال حکومت کرنے کے بعد وہ 38 سال کی عمر میں اچانک مر گیا۔ کسی نے کہا بیماری سے، کسی نے زہر کا ذکر کیا تو کسی نے کہا کہ وہ اپنی گناہوں کے بوجھ تلے دب کر مر گیا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کو دمشق میں دفنایا گیا، مگر کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بھی اس کی قبر مٹ چکی ہے، گویا تاریخ نے خود اس کا نام و نشان مٹا دیا ہو۔ یزید کی موت کے بعد اس کے گناہ زندہ رہے، اس کی دور کی تلخیاں آج بھی ماتم بن کر دلوں میں بجھتی ہیں، اور آج جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو یزید کا نام نفرت، لعنت اور بے حسی کی علامت بن کر ابھرتا ہے۔ یہاں ایک اور سسپنس جنم لیتا ہے، کیا یزید صرف ایک فرد تھا یا وہ نظام کی علامت تھا، ایک ایسی سوچ جو اقتدار کے لیے دین کو روند سکتی ہے؟ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں نے اس کے نام کو زندہ رکھا، کچھ نے یزید کی تعریف کی اور کچھ نے لعنت بھیجی، مگر تاریخ نے ایک فیصلہ سنایا کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل کھڑا ہو وہ کبھی سرخرو نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جب محرم آتا ہے دل حسین کے لیے روتے ہیں اور زبانیں یزید کے نام پر لرزتی ہیں۔ علماء نے امت کو اعتدال کا درس دیا، مگر عوام کا درد تاریخ کے دامن میں بکھرا ہوا ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو یزید کی مکمل کہانی کو ایک نہ ختم ہونے والے دکھ میں بدل دیتی ہے۔ اور اب جب ہم اس سچائی کے آخری موڑ پر کھڑے ہیں، ہمیں یہ سوال خود سے کرنا ہوگا، کیا ہم نے تاریخ سے کچھ سیکھا، یا یزید جیسے کردار آج بھی نئی شکلوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں؟ کیونکہ ظلم جب طاقت کے ساتھ جڑ جائے تو وہ صرف وقت کا نہیں بلکہ پوری امت کا مجرم بن جاتا ہے، اور یہی ہے یزید کی وہ سچائی جسے جان کر ہر دل لرزتا ہے، ہر روح کانپتی ہے اور ہر آنکھ اشک بہار ہو جاتی ہے۔